الحمد لله رب العالمين أرحم الراحمين الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ تعالیٰ کا بے حد و حساب شکر کہ ہم ایک مرتبہ پھر سے اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں اور یہ عید الاضحیٰ کی پرنور ساعت اللہ کم الحاکمین سے دعا ہے کہ مولا یہ وہ ساعت ہے کہ تو اپنے ملائکہ کو زمین پر اتارتا ہے، تو ان پرنور ساعتوں کے وسیلے سے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور تصدق سے ہمیں ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. بحمدہ تعالی ہم نے فلسفہ قربانی کو سمجھنا ہے کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے. اللہ کا الحاکمین نے ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی لوگ آپس میں قربانیاں کرتے، لیکن امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قربانی کا فریضہ دینا اور عید الاضحیٰ کے ایام میں ہمارا قربانی کرنا، اس کا فلسفہ کیا ہے، کیوں کرتے ہیں ہم یہ قربانی اور مقصد کیا ہے. اللہ کا الحاکمین نے سورۃ الکوثر کے اندر ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر. اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھا کیجئے اور قربانی کیا کریں. قربانی کا حکم اللہ احکم الحاکمین نے خود اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ قربانی کریں. اچھا جو قربانی ہے یہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ اگر آپ اس کی ہسٹری کے اندر جائیں تو آپ جان کر حیران ہوں گے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے لوگ عجیب و غریب قسم کی قربانیاں کیا کرتے تھے. آج بھی اگر آپ جنوبی امریکہ اور آپ ادھر افریقہ اور انڈونیشیا اور اسکینڈینیوین کنٹریز کی طرف جائیں، نیو یارک کی طرف، تو وہ قربانی مخصوص لوگ کرتے ہیں اور ان کے قربانی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لمبی زندگی مل جائے. عرب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے قربانی کرتے. کوئی بھی جنگ ہو رہی ہوتی اور اس میں ان کو فتح نہ مل رہی ہوتی تو فتح حاصل کرنے کے لیے وہ ایک بندہ جو سب سے خوبصورت ہوتا اس کی قربانی کر دیتے اور کہتے کہ اس کے تصدق ہمیں اب فتح مل جائے گی اور اس کا خون اپنے چہروں کے اوپر ملتے.
تورات کو اگر آپ دیکھیں تو خمس موسوی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، اس کے اندر اللہ کا الحاکمین نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کی قربانی کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام قربانی کرنا ان سے بھی ثابت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قربانی کرنے کے لیے، بلکہ آپ انجیل کو اگر اٹھائیں تو اس میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ قربانی تب تک قبول ہی نہیں ہوگی جب تک آپ نے جس کا دل توڑا ہے اس سے جا کر معافی نہیں مانگ لیتے۔ تو لوگ قربانی کرتے تھے۔ اسلاف روم کا ایک علاقہ، شہر، اس کو دومت الجندل کہتے ہیں، وہاں کے لوگ قربانی کرتے، اور قربانی کرنے کے بعد جس بندے کو مارتے نا، اس بندے کو مار کر اس کو وہیں پر دفن کر دیا کرتے۔ آپ کسی بھی قوم کو اٹھا لیں، اللہ کا الحاکمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ۔ ہر امت کے اندر قربانی کا رواج تھا، لیکن جب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ نے بتایا کہ قربانی ان چیزوں کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی تو مولا کا قرب حاصل کرنے کا نام ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کو قربانی کہتے ہیں۔ اور قربانی کا اصل مقصد کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ وہ حابیل اور قابیل جب آپس میں قربانی پیش کی اور حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی نہیں ہوئی نا، تو اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا کہ تمہاری قربانی قبول ہو گئی، میری نہیں ہوئی۔ تو قرآن نے نقشہ کھینچا، رب ذوالجلال نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، محبوب اپنے صحابہ کو وہ ذرا اس قربانی کا قصہ تو سنائیں، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ ایک کی قربانی رب نے قبول کر لی، دوسرے بھائی کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کروں گا۔ رب ذوالجلال نے قرآن میں کہا، حابیل نے جب قابیل نے دھمکی دی نا تو حابیل نے قربانی کا فلسفہ سمجھایا، کہا میرے بھائی پریشان کیوں ہوتے ہو، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی ہی اسی کی قبول کرتا ہے جس کے دل میں تقوی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جب تقوی دل میں آ جائے تو رب ذوالجلال کہتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ رب تمہارا گوشت نہیں دیکھتا کہ کتنی قربانی کی ہے، رب تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، رب تمہارے پیسوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ مولا تو یہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے قربانی سچے دل سے تقوی کے ساتھ کی ہے یا ریاکاری کرتے ہوئے دکھلاوے کی قربانی کی۔ میں اس بات کے اوپر اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی کہا تھا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں۔ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے، قربانی ہم کرتے کیوں ہیں، اور اس کا فلسفہ اللہ تعالیٰ نے جو جانور ہے نا اس کو اپنی نشانی قرار دیا، فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، یہ جو تم مینڈے لے کر آؤ، بکرے لے کر آؤ، ویڑے لے کر آؤ، اس کو یہ مت سمجھنا کہ یہ جانور ہے، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اس میں تمہارے لیے ہی بہتری ہے۔ اور کیا بہتری ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی تقوی کے ساتھ کیا کرو، تقوی کے ساتھ قربانی کرو، رب ذوالجلال جنت عطا فرماتا ہے۔ قربانی کے جانور کی عزت و تکریم کرو، رب ذوالجلال جنت عطا فرماتا ہے۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت چھری کو
تیز رکھو، اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے۔ بروز قیامت یہ قربانی کے جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے جسموں کے ساتھ، اپنے گوشت کے ساتھ آئیں گے۔ رب ذوالجلال ان کے سینگوں کو، ان کے گوشت کو، ان کے خون کو تمہارے نامہ اعمال میں نیکیوں کے طور پر درج کر کے تمہیں جنت عطا فرمائے۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں قربانی کا صحیح مقصد سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہو کر تقوی کی بنیاد پر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔